وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ ابھی بھی کچھ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ درود پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، تو سماعت فرمائیے کہ اگر آتا ہے تو پڑھنا ضروری ہے، نہیں آتا تو پھر مجبوری ہے۔ جن کو آتا ہے قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے محبت سے پڑھ دیجیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی العالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المسلمین۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، آقا تجھ سا نہیں دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ یہ ریپیٹ ختم کر دیں، آواز پر کھول۔ جناب صدر پیر سید محمد علی شاہ صاحب، معزز علماء کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں محترم میرے بھائی محمد نوید اور ان کے تمام رفقا، جنہوں نے یہ حسین مجلس سجائی ہے۔ تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں جمرہ میں۔ آج ایک امید کی کرن نظر آئی ہے کہ ہمارے نوجوان کسی سے پیچھے نہیں ہیں، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج مسجد سے باہر نکل کر ایک روڈ پر عاشقان مصطفیٰ کا اتنا مجمع، اور پھر صرف یہ ایک محفل نہیں ہے، آج 3 محافل ہیں، اور پھر بھی اتنے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا یہ جذبہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اور پھر اس سے بھی بڑی خوشی کی بات کہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں موضوع نہیں دیا جاتا،
جو آپ کی مرضی بولتے جائیں، لیکن اس محفل کی انتظامیہ کا ایک جذبہ ہے، ان کی ایک محبت ہے، اور ان کا ایک اصلاحی ذہن ہے۔ انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ موضوع جو بھی رکھیں اصلاحی ہونا چاہیے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بیان کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سماعت فرمانے کے بعد، رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عالم فریقین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے ساتھ ایک بات آپ کی خدمت میں بھی گوش گزار کر دوں کہ تقریر کرنا بھی ایک فن ہوتا ہے، تقریر سننا بھی ایک فن ہوتا ہے۔ اگر تقریر کرنے والا ڈھیلی باتیں کرتا ہے تو آپ کو مزہ نہیں آتا، آپ سن کے خاموش رہتے ہیں تو بات کرنے والا یہ سمجھتا ہے شاید میری بات ان تک پہنچ نہیں رہی۔ اگر بات سمجھ آئے تو پیار سے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سارے احباب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس بات کو بھلانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جوں جوں آپ کا جذبہ بڑھتا جائے گا تو آپ کو انشاءاللہ تقریر سننے میں مزہ بھی آئے گا، اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ برادران اسلام، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ میرے بندو اگر میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تم شکر کرو گے میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ نعمتیں پہلے بھی اس کی بڑی ہیں، کرم پہلے بھی اس کے بڑے ہیں، عنایات پہلے بھی اس کی بڑی ہیں۔ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ کریم فرماتا ہے میرے بندے اگر میری نعمتوں پر تو شکر کرے گا تو تیری نعمتوں کو گھٹنے نہیں دوں گا اور بڑھاتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری نعمتیں گھٹتی جا رہی ہیں، ہماری نعمتیں گھٹتی جا رہی ہیں۔ آج ہر طرف افلاس ہی افلاس ہے، بھوک ہی بھوک ہے۔ آج چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، آج غریب کی بچی کو سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں مل رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اس بات پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ توجہ کی آپ نے کہ وہ رب جس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ہماری نعمتیں گھٹتی کیوں جا رہی ہیں؟ خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندے اگر میری نعمتوں کو اور بڑھانا چاہتا ہے، اگر اور زیادہ کرنا چاہتا ہے، میری نعمتوں پر شکر کرتا جا، تیری نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اب شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھا، ہم نے کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا، ڈکار آیا، ہم نے کہہ دیا الحمدللہ، شکر ادا ہو گیا۔ یہ شکر نہیں ہے، یہ شکر کا
طریقہ نہیں ہے. آج ہم اللہ تبارک و تعالی کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے اس کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم تنگی کی طرف جا رہے ہیں. اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں سے اس کی ناشکری نہ کی جائے, اس کی حکم عدولی نہ کی جائے, بلکہ جیسے جیسے رب اور اس کا رسول فرماتا جاتا ہے وہ کام کیا جائے. آپ کہیں گے ہم کیسے اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی ناشکری ادا کرتے ہیں؟ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نعمتیں عطا فرمائیں. ہاتھ اس کی نعمت, ہم اس سے اس رب کائنات کی ناشکری کرتے ہیں. آنکھ اس کی نعمت, ہم اس سے اس رب کائنات کی ناشکری کرتے ہیں. پاؤں اس کی نعمت, ہم اس سے اس رب کائنات کی ناشکری کرتے ہیں. زبان اس کی نعمت, ہم اس سے اس کی ناشکری کرتے ہیں. کان اس کی نعمت, ہم اس سے اس رب کائنات کی ناشکری کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری نعمتیں بڑھنے کی بجائے گھٹتی جا رہی ہیں. کیسے ناشکری کرتے ہیں؟ خالق کائنات نے جس مقصد کے لیے ہاتھ دیے ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے. یہ ہاتھ تجھے اس لیے ملے کہ اس کے ساتھ تو حلال رزق کما. یہ ہاتھ رب کائنات نے تجھے اس لیے دیے کہ غریب کی مدد کر. یہ ہاتھ تجھے رب کائنات نے اس لیے دیے کہ کمزوروں کا سہارا بن. لیکن اسی ہاتھ سے تو حلال کی بجائے حرام کما رہا ہے. اسی ہاتھ سے کمزوروں کا سہارا بننے کی بجائے تو ضعیفوں سے ان کی لاٹھیاں کھینچتا نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تیری نعمتیں بڑھتی جائیں رب کائنات تیری نعمتوں کو گھٹاتا جا رہا ہے. پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ فرمائیں. خالق کائنات نے آنکھ دی, ہم اس آنکھ سے اس رب کائنات کی ناشکری کر رہے ہیں. رب کائنات نے آنکھ دی کہ اس زمین پہ گھوم, میری نعمتوں کا نظارہ کر, میری رحمتوں کو دیکھ, میرے انعامات کو دیکھ, اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے سرے نیاز کو میری بارگاہ میں جھکا دے کہ مولا تو کتنا کریم ہے. میں تو عاجز تھا لیکن تو نے مجھے کیسی پیاری آنکھیں عطا فرمائی ہیں. خالق کائنات نے تجھے پاؤں عطا فرمائے اس لیے کہ ان پاؤں سے چل کر میرے گھر میں آ, نیکی کے راستے پہ چل, صراط مستقیم پہ چل, اور صراط مستقیم پہ چل کر لوگوں کی امداد بھی کر, اور میری بارگاہ میں آ کر اپنے سرے نیاز کو جھکا بھی. اب جو بندہ اس ہاتھ کو رب اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے کے خلاف استعمال کرتا ہے وہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہا, ناشکری کر رہا ہے. جو اس آنکھ کو رب اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پہ نہیں چلا رہا, رب اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ استعمال نہیں کر رہا, وہ اس آنکھ کی نعمت پر شکر نہیں رب کی ناشکری کر رہا ہے. جو اس پاؤں کو سیدھے رستے پر چلنے کی بجائے جس کا پاؤں سینما ہال کی طرف جا رہا ہے, برائی کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے, جوا خانوں کی طرف جا رہا ہے, شراب خانوں کی طرف جا رہا ہے, وہ اس پاؤں کا شکر نہیں اس رب کائنات کی ناشکری کر رہا ہے. رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, میرے بندے اگر تو میری نعمتوں پر شکر کرتا جائے گا میں تیری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا. سبحان اللہ.
پیار سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور جاگ کے سنتے آئیے، توجہ فرمائیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، رب فرماتا ہے اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاتا جاؤں گا۔ آج ہم نے اس کی نعمتوں کو اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری نعمتیں گھٹتی جا رہی ہیں۔ غریب کی بیٹی پر، اس کے سر پر سر کو ڈھانپنے کے لیے دوپٹہ نظر نہیں آتا، اور پھر بڑی عجیب بات کہ سر دو وجہ سے ننگے ہوتے ہیں، سر دو لوگوں کے ننگے ہیں، غریب کا سر بھی ننگا ہے، امیر کا سر بھی ننگا ہے۔ توجہ فرمائیں، غریب کی بیٹی کا سر بھی ننگا ہے، اور جس کو رب کائنات نے مال و دولت زیادہ عطا فرما دیا اس کا سر بھی ننگا ہے۔ ایک کا سر غربت کی وجہ سے ننگا ہو گیا، دوسری کا سر بے غیرتی کی وجہ سے ننگا ہو گیا۔ اور قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ یہ قصور والدین کا ہے۔ جب بیٹی پہلے دن گھر سے ننگے سر نکلی تھی، اگر باپ نے روکا ہوتا آج بیٹی ننگے سر اور نیم اڑیاں جسم کے ساتھ باہر نہ جاتی، آج عزت کی نیلامی نہ ہوتی۔ وہ غور کر وہ زمانہ کیسا تھا، اور تو کس نبی کا امتی ہے کہ تیرے پاک محبوب کی بارگاہ میں تو دشمن کی بیٹی آتی ہے اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، مازاق کے کاجل والا، الم نشرح کے سینے والا، طٰہٰ کے سیرے والا محبوب اپنی یا ایھا المزمل والی چادر اٹھا کر حاتم طائی کی بیٹی کو عنایت فرما دیتا ہے۔ سر ننگے کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیٹیوں کے سروں کو ڈھانپنے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ کر، رب کائنات نے اور اس کے پیارے محبوب نے بیٹیوں کو عزت کی عطا فرمائی، شان کی عطا فرمائی، مقام کی عطا فرمایا۔ وہ بھی دور تھا جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ بھی دور ہے کہ بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بیٹی کو شان کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ عزتیں بیٹی کو کس نے عطا فرمائی ہیں؟ میرے پاک مصطفیٰ کے دین نے عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، پاک مصطفیٰ کریم کی شریعت نے عطا فرمائی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر آج بھی میری ماں، میری بہن، میری بیٹی رب کائنات کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلے، محبوب کی شریعت پہ عمل کرے، رب کائنات نے اسے پہلے بھی عزت عطا فرمائی ہے، اب بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، تو کہاں سے آزادی تلاش کرتا ہے؟ کیسی آزادی تلاش کرتا ہے؟ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے اور ان کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اسے زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے کہ یہ میرے ماتھے پر بدنامی کا داغ ہے۔ لیکن رب کائنات کے پیارے محبوب نے بیٹی کو عزت کی عطا فرمائی، عظمت کی عطا فرمائی کہ جب میرے پیارے محبوب کی بیٹی اپنے والد کی بارگاہ میں آتی ہے تو خالق کائنات کا پیارا محبوب جس کی خاطر یہ ساری کائنات بنی ہے، رب کائنات کا پیارا محبوب کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتا ہے، سبحان اللہ، استقبال فرماتا ہے۔ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں کفار کی طریقہ کار کچھ اور تھا، ان کی عادات کچھ اور تھیں، وہ بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ محمد مصطفیٰ بیٹیوں کا احترام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا شان عطا فرمائی میرے پاک محبوب نے، بیٹیوں کو کیا عظمت عطا فرمائی۔
آج کی بیٹی کل کی ماں بننے والی رب کائنات نے اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شان کی عطا فرمائی. فرمایا لوگوں تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں میں ہے. سبحان اللہ. تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے. قدموں میں ہے. اس کے دو معنی. ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر ماں کا ادب کرے گا ماں کا احترام کرے گا تو جنت نصیب ہو جائے گی. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر ماں کا کردار اچھا ہوگا ماں اچھی ہوگی تیری تربیت اچھی کرے گی تو ماں کی تربیت کے صدقے اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. یاد رکھو جتنے بھی عظیم لوگ آئے ہیں جن کے نام آج بھی آسمان پہ تاروں کی طرح چمک رہے ہیں اگر ان کی ماں کا کردار دیکھو تو ان کی راتیں مصلی پہ گزرنے والی. سبحان اللہ. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ سارے بول دے رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ. شمع بز میں چشتیاں خواجہ غلام فرید آپ ساری رات مصلی پہ روتے ہیں. لوگوں کے بیٹے سوتے ہیں فرید مصلی پہ روتا ہے. اور بچپن کا زمانہ ہے حضرت فرید کا. محلے کی عورتیں حضرت فرید کی ماں کے پاس آتی ہیں سوال کرتی ہیں فرید کی ماں تیرا بھی بیٹا ہے ہمارے بھی بیٹے ہیں ہمارے بیٹے ساری رات سوتے ہیں تیرا بیٹا مصلی پہ روتا ہے تیرا بھی بیٹا ہے ہمارے بھی بیٹے ہیں یہ سارا دن برائی کہتے پہ رہتے ہیں وہ سارا دن مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے ایک ہی محلے میں رہتے ہیں ایک ہی کنویں کا پانی پیتے ہیں. آخر ان کی سیرت اور کردار میں اور ہمارے بیٹوں کی سیرت اور کردار میں اتنا فرق کیوں ہے؟ فرید کی ماں نے جو جواب دیا دل کی تختی پہ لکھ اور جہاں تک میرا پیغام پہنچ سکے میری ماں بہن بیٹی کو پہنچا کہ فرید کی ماں نے جواب کیا دیا کہ فرید کی ماں کہتی ہے کہ مجھ سے فرید کی سیرت اور کردار کے بارے میں پوچھنے والی ہو. یہ جو فرید کی سیرت ہے یہ جو فرید کا کردار ہے اس میں اکیلا اس کا کمال نہیں ہے میرا بھی حصہ ہے. فرید کی ماں مصلی پہ وہ روتا ہے نمازیں وہ پڑھتا ہے تہجد وہ پڑھتا ہے رہتے ہوئے مالک و مولا. جواب دیا مجھے رب کے عزت اور جلال کی قسم جب بھی میں نے فرید کو دودھ پلایا ہے کبھی بے وضو نہیں ہر وقت باوضو ہو کے پلایا. سبحان اللہ. جب مائیں اپنے بچوں کو باوضو ہو کے دودھ پلاتی ہیں پھر بیٹے فرید جیسے پیدا ہوتے ہیں پھر بیٹے داتا علی حجویری جیسے پیدا ہوتے ہیں پھر بیٹے خواجہ اجمیری جیسے پیدا ہوتے ہیں پھر بیٹے غوث اعظم جیسے پیدا ہوتے ہیں. اگر مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے انڈیا کی فلمیں دیکھ رہی ہو ان کی نظر انڈیا کے ایکٹروں پر ہو پھر رب کعبہ کی قسم بیٹے ولی نہیں جس کو ڈانسر پیدا ہوتے ہیں. اگر چاہتا ہے کہ میری یہ قوم سنور جائے اگر یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے نیک کردار والے بنے اگر چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے تو پہلے اپنے کردار کو صحیح کر لے. رب کعبہ کی قسم تیرے کردار کو دیکھ کر رب کائنات تیری اولاد کو بھی نیک بنا جائے گا. سبحان اللہ. توجہ تو کر غور تو کر. وہ بھی کردار تھا مومنوں کا آج بھی کردار ہے مسلمانوں کا. ان کا کردار دیکھ کر بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے لباس کے پردے کو دیکھ کر کئی کافروں نے کلمے پڑھے ہیں. سبحان اللہ. کئی کافروں نے کلمے پڑھے ہیں لیکن آج صورتحال کیا ہے اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال قبل بیان فرما دی ہیں. نشانیاں کیا ہیں؟ میرے پاک محبوب نے فرمایا عورتیں اپنے کپڑوں میں ننگی ہوں گی. مفہوم کیا ہے کہ یا تو اتنے باریک کپڑے پہنے جائیں گے کہ سارے کا سارا جسم نظر آئے گا یا اتنے تنگ سلوا کے پہنے جائیں گے
کہ ایک ایک جوڑ نظر آئے گا. آج توجہ کر صورتحال کیا ہے. آج رب کائنات ارشاد فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرے گا تیری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا. سبحان اللہ. لیکن اگر میری دی ہوئی نعمتوں سے ان کی ناشکری کرے گا پھر تیرا حال تنگ سے تنگ ہوتا جائے گا. پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. محبت سے درود پاک پڑھ دیں. سیدی یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی زندہ باد. علماء حق اہل سنت زندہ باد. دعوت اسلامی کا قافلہ آیا ہے. علماء سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. توجہ میری طرف. درود پاک پڑھ دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. علیک و اصحابک یا حبیب اللہ. پیچھے چل جاؤ. بات کی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی مزہ نہیں آیا. سب نے نہیں کہا. سبھی سوچ رہے ہیں کہنا ہے کہ نہیں کہنا. اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. ہمیں مارنا پھر. اللہ اکبر. توجہ میری جانب رہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمت پر شکر کرو گے رب نعمتوں کو اور بڑھاتا جائے گا. سبحان اللہ. کر غور، تو نعمتوں پہ شکر کر رہا ہے یا اس رب کی ناشکری کر رہا ہے؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں. آج ذمہ یہی لگا ہے اصلاحی موضوع. اصلاح. ہم نے رب کے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. آج ہم وہ خطابات سننا چاہتے ہیں کہ آنے والا کان پہ ہاتھ دھرے، چند شعر پڑھے اور ہم بلے بلے کریں، باہر جا کے تبصرے کریں. مولوی نے بڑی تقریر کی ہے. بھائی کہا کیا ہے وہ کو سمجھنے کی بات ہے. پھٹے توڑ سمجھا ہے تو نے کچھ. آج کس محفل میں سمجھ کے جا کہ اس رب کائنات کا شکر ادا کیسے کرنا ہے. اس خالق نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں سے اس کی ناشکری. سارے بولو ناشکری نہ کر. پیچھے والے بھی بولے ناشکری نہ کر. نہیں کرنی. آپ دیکھیں ناشکری ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس آنکھ کو رب کائنات نے کیوں بنایا؟ نظارے دیکھ، رب کی تسبیح بیان کر. مولا تو نے کیسی چیزیں بنائی. آنکھ رب نے کیوں دی؟ اس رب کے قرآن کو دیکھ، تلاوت کر. اے آنکھ رب کائنات نے کیوں دی؟ کہ نظارے دیکھ جو رب کائنات دیکھنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اور پھر ہماری حالت بھی یہی ہے. سفر پہ جا رہے ہیں. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، سفر میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. ہمارا سفر کیسا ہو رہا ہے ہمارا سفر؟ آپ بھی سفر کرتے ہیں، میں بھی سفر کرتا ہوں. اچھی سواری تلاش کرتے ہیں. بھئی اچھی سواری کون سی ہے؟ اچھی سواری اے سی والی کوچ تلاش کریں گے، وی سی آر ٹائم تلاش کریں گے. اور اب اس میں غیرت مند شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا ہے. غیرت مند بھائی اپنی بہن کے ساتھ سفر کر رہا ہے. غیرت مند باپ اپنی بیٹی کے ساتھ سفر کر رہا ہے. سامنے انڈیا کی فلم چلی اور کیسے کیسے مناظر سامنے آ رہے ہیں. اگر کوئی کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دے کہ مہربانی کیجئے بند کیجئے، کہا جاتا صوفی صاحب آپ اتر جائیں.
آپ پیچھے کسی اور ٹائم پہ آ جائیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کا مقام ہے، یہ رونے کا مقام ہے کہ مومن و رب کائنات نے ہمیں آنکھیں دیں رب کا قرآن پڑھنے کے لیے، ہم نے ان آنکھوں کو استعمال غلط کر دیا ہے، اور اس آنکھ کی شکر ادا کرنے کی بجائے ہم اس رب کائنات کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج رب کائنات کا قرآن پڑھنے والوں کا منتظر ہے، الماری میں پڑا ہوا قرآن قاریوں کا منتظر ہے کہ کوئی تو آئے تو مجھے الماری سے نکال کر میری تلاوت کرے۔ لیکن آج ہم اگر پڑھتے بھی ہیں تو قرآن کو نہیں کھولا جاتا، اخبار جہان کو کھولا جاتا ہے۔ ذرا توجہ کر کہ ہماری سیرت اور کردار کس طرف جا رہی ہے۔ یہ غیر لوگ ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر ہم نے رب کائنات کے قرآن کو پڑھا ہوتا، اگر ہم نے درس قرآن کو نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ ہمیں زمانے نے نہ دکھایا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ہم جس جگہ پہ آ کے کھڑے ہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کا پتہ نہیں ہے۔ پوچھ اپنے بچوں سے خلفائے راشدین کا نام بتانے کے لیے، وہ تیار نہیں ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے۔ پوچھ اپنے بیٹوں سے عشرہ مبشرہ کون سے صحابہ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں عشرہ مبشرہ کیا ہے۔ لیکن پوچھ ان سے کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا نام کیا ہے، فلم کے ہیروؤں کے نام کیا ہے، انڈیا کے ایکٹروں کے نام کیا ہے، وہ تجھے ایک سانس میں بتانے کے لیے تیار ہے۔ کیا رب کائنات نے ذہن اس لیے عطا فرمایا تھا کہ اس کو اس طرف استعمال کر؟ رب کعبہ کی قسم، جب تک امت مسلمہ رب کے قرآن کو پڑھتی رہی، پیارے مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرتی رہی، رب کائنات نے اسے اس دنیا میں عزت عطا فرمائی ہے، شان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کیسر روم کا ایک بندہ، کئی مرتبہ یہ میں نے سنا ہے، کئی لوگوں نے یہ سنا ہے مجھ سے، لیکن آج یہ میلاد کا پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ میلاد مصطفیٰ کے جلسے میں آنے والوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے والوں، پیارے مصطفیٰ کے چہرے کا ذکر سن کر خوش ہونے والوں، آؤ پیارے محبوب کی سیرت کو اپناؤ۔ سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ سبحان میلاد منایا جاتا ہے۔ آج لوگ سیرت کانفرنسیں مناتے ہیں، سیرت منانے کے لیے نہیں ہوتی، رب کعبہ کی قسم سیرت اپنانے کے لیے ہوتی ہے کہ وہ عمل کر کے دکھا جیسے رب کے پیارے محبوب نے کر کے دکھایا ہے، سبحان اللہ۔ وہ عمل کر کے دکھا جو حضور کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ پھر دیکھ رب کائنات تجھے عزتیں کیا عطا فرماتا ہے، شانیں کیا عطا فرماتا ہے، مقام اور مرتبے کیا عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم کا بندہ ملنے کے لیے آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے آئینہ عمر، لوگوں عمر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا عمر سے ملنا چاہتا ہے، امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہے، تو جا مسجد نبوی کی چھت پہ گارا چڑھا رہے ہوں گے۔ یہاں سے کہہ دے یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جو زرداری سے تنگ ہے اونچے وہاں سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا اور میرا بادشاہ بھی ہے، وہ بھی امیر المومنین، توجہ کر، وہ بھی مومنوں کا بادشاہ۔ وہ حیران ہوا کیسر روم کا ایلچی کہ میں کسی مزدور کو ملنے کی بات نہیں کر رہا، میں تو امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم بھی تجھے امیر المومنین کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کہا امیر المومنین اور مومنوں کا بادشاہ جس کا نام سن کر کیسر اپنے محلات میں کانپ جاتا ہے، کسرا لرزہ باندام ہو جاتا ہے، کیا وہ چھت پہ گارا چڑھا رہا ہے؟ آپ نے صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، انہوں نے کہا وہ ہمارا بادشاہ ہے، ساری رات اپنی عوام پہ پہرے دیتا رہا ہے، ساری رات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اپنی رعایا پہ پہرا دیا کرتے تھے، سارا دن ان کے ساتھ مل کے کام کیا کرتے تھے۔ کہا وہ تمہارے بادشاہ ہیں،
جو محلات میں آرام کر رہے ہوں گے یہ ہمارا بادشاہ ہے، ساری رات پہرا دیا ہے اور اب مسجد نبوی کی چھت پہ گارا چڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہنچا وہاں پہ، پوچھتا ہے لوگ آئے نا عمر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ساری رات پہرا دیا ہے، سارا دن گارا چڑھایا ہے، تھک کے آرام کرنے کے لیے گئے۔ بتاؤ تو صحیح کس کوٹھی میں، کس بنگلے میں آرام کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ تمہارے بادشاہ ہوں گے جو کوٹھیوں اور محلوں میں آرام کرتے ہیں، جو بنگلوں میں آرام کرتے ہیں۔ اگر ہمارے شہنشاہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر ہمارے بادشاہ کو ملنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سامنے درخت کے نیچے امیر المومنین آرام فرما رہے ہیں۔ اس کی حیرت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ امیر المومنین جس کا نام سن کر کیسر اور کسرا پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ عمر یوں آرام کر رہا ہے۔ جب قریب پہنچا اور بھی حیران ہوا، سر کے نیچے رکھنے کو تکیہ نہیں ہے، اوپر اوڑھنے کے لیے کوئی چادر نہیں ہے، اپنے بازو کو تکیہ بنائے ہوئے، فرش زمین کو اپنا بستر بنائے ہوئے، آسمان کی نیلی چادر اپنے اوپر اوڑھے ہوئے، اور جو لباس پہنا ہوا ہے اس کو 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ وہ آنے والا دیکھ کے حیران ہوتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ عمر جو بات پوچھنے آیا ہوں وہ بعد میں پوچھوں گا، جو سوال کرنے کے لیے آیا ہوں وہ بعد میں کروں گا، اتنا تو بتا تو اتنی سادہ زندگی بسر کر رہا ہے اور تیرا روب اتنا ہے، تیرا دبدبہ اتنا ہے کہ جب تیرا نام کیسر اور کسرا کے محلات میں لیا جاتا ہے وہ لرزہ باندام ہو جاتے ہیں۔ آخر اس روب اور دبدبے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا دل کی تختی پر سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا میرے روب اور دبدبے کے بارے میں پوچھنے والے، میرے جاہ و جلال کے بارے میں پوچھنے والے، میرے روب اور دبدبے کی صرف ایک وجہ ہے کہ میں نے جب سے اس پیارے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، جب سے میں نے اپنے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ڈالا ہے، اس دن سے لے کر آج تک عمر نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو رب کے قرآن کے مخالف ہو یا مصطفیٰ کے فرمان کے مخالف ہو۔ یہی وجہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے مجھے یہ عزتیں عطا فرمائی، یہ جلال عطا فرمایا ہے، یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کئی لوگوں نے یہ قرآن کوئی عام چیز تو نہیں، تو نے تو قرآن کو ایک ختم کی کتاب سمجھ رکھا ہے کہ اگر کوئی مرتا نہیں ہے قاری صاحب کو بلاؤ یاسین پڑھ دے، اور بدبخت رب کائنات نے قرآن مارنے کے لیے نہیں بلکہ یہ تو روحوں کو زندہ کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پڑھنا قرآن کو، پڑھنا اسلام کی تاریخ کو۔ یہی حضرت عمر جن کے بارے میں انگریز کہتا ہے کہ اگر عمر کی اتنی عمر ہوتی جتنی عمر کی تھی تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ انگریز لکھ کے گئے کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایک عمر اور آ جاتا تو ساری دنیا پر مذہب اسلام ہی اسلام ہوتا۔ وہ عمر اسلام کیسے لایا؟ رب کائنات کے قرآن کو سن کے اسلام لایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن تو مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا، لیکن ہم نے قرآن کو الماریوں میں شو پیس بنا کے شوکیس میں سجا کے رکھ دیا ہے۔ کاش رب کائنات ہمیں توفیق عطا فرماتا ہم اس قرآن کو پڑھتے، قرآن کو پڑھتے، اور پھر پڑھتے بھی ہیں تو کتنا ناانصافی کے ساتھ کہ کوئی کتاب پڑھنا چاہیں پہلے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انگریزی کی کتاب کھولیں، سمجھنا ہے نہیں پڑھتے، پہلے تلاش کرتے ہیں کوئی بندہ ملے جو ہمیں سمجھائے یہ کہتی کیا ہے۔ لیکن قرآن کے ساتھ ہم نے کیسا ستیلوں والا سلوک کیا ہے کہ قرآن ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن حکم کیا سناتا ہے، قرآن منع کس سے کرتا ہے۔ جب تو یہ جانے گا بھی نہیں
کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن منع کس سے کرتا ہے، تو قرآن پہ عمل کیسے کرے گا؟ اس لیے قرآن کو پڑھنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، علم دین کی ضرورت ہے۔ اس طرف اگر علم دین پڑھے ہوتے تو پھر یہ حالت ہماری نہ ہوتی۔ ہم نے مولویوں کو صرف بیکورڈ سمجھا ہے، اور یہ باتیں اپنے کانوں کس سے سنی ہیں کہ مولوی کی دوڑ مسجد تک، رب کعبہ کی قسم سن، مولوی کی دوڑ صرف مسجد تک نہیں ہے، مولوی کو رب کائنات نے وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ عظمت عطا فرمائی ہے، اور وہ منبر عطا فرمایا ہے، وہ مصلی عطا فرمایا ہے کہ ملک کا جتنا بڑا بادشاہ ہو وہ وہاں پہ سر رکھتا ہے جہاں پہ امام کے قدم ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان کون عطا کرتا ہے؟ یہ شان رب کا قرآن عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آج قرآن کو سینے سے لگا لے، رب کعبہ کی قسم، رب کے نام تجھے عزتیں بھی عطا فرمائے گا، عظمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کر، رب تیری نعمتوں کو اور بڑھا دے گا۔ ہم نے کیا شکر کیا ہے؟ ہم نے کیا شکر کیا ہے؟ ہم نے نہ شکری کی، اس لیے ہماری نعمتیں گھٹتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم نے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہوتا تو ہماری نعمتیں بڑھتی جاتی۔ میں نے جو موضوع شروع کیا اسی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، ایک صحابیہ کا بیٹا بھی فوت ہو گیا، جنگ میں شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، اور شوہر بھی شہید ہو گیا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اور حاضر ہونے کا انداز کیا ہے؟ سر سے ننگے نہیں، پردہ کر کے محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ اتنے غم میں، اتنے دکھ میں کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، اور تم محبوب خدا کی بارگاہ میں اب بھی پردہ کر کے آئی ہے، پردے کا تو نے اتنا خیال رکھا ہے۔ اس نے جو جواب دیا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں، اس نے کہا لوگوں میرا باپ شہید ہوا ہے، میرا بھائی شہید ہوا ہے، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری غیرت نہیں گئی کہ میں ننگے سر باہر آؤں۔ سبحان اللہ، یہ دین اسلام بیٹیوں کو عزت عطا کرنے کے لیے آیا ہے، سبحان اللہ، عزت ہی عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ مجھے انتظامیہ نے حکم فرمایا کہ وہ بات ضرور سنا، میں سنانے لگا ہوں۔ کیا عزتیں پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین نے بیٹی کو عطا فرمائی۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی حضرت دیہہ کلبی زمین پہ پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، یہ اسلام عظمتیں کتنی عطا فرماتا ہے، اور اسلام بندے کے دل میں رحم کتنا پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی اسلام پہ چلنے والا ہو تو ایسا ہوتا ہے، بے شک، پنجوں پہ چل رہا ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیہہ کلبی کیا وجہ ہے کہ تو پورا پاؤں زمین پہ کیوں نہیں لگاتا، پنجوں کے بل کیوں چل رہا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پنجوں پر اس لیے چل رہا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی آ کے نہ مر جائے۔ اللہ، دیا بتا تو صحیح، اسلام سے پہلے تیری حالت کیا تھی؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ باتیں نہ پوچھ، کیا ہوا دیا، وجہ کیا تھی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بعض روایات میں 70 آتا ہے اور بعض روایات میں 100 بچی کو قتل کیا ہے۔ دیا کیسے قتل کیا؟ یا رسول اللہ جب بھی کوئی کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی مجھے بلاتا، میں شفا کتنا تھا کہ میں اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ میں سفر پہ نکلا،
کہاں پہ نکلا؟ سفر پہ نکلا، تجارت کے سفر میں۔ میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اسے حکم دیا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے سنبھالنا، اسے پالنا، اگر بیٹی پیدا ہو اسے قتل کر دینا۔ لیکن ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ کہنے لگا حضور جب میں واپس آیا میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی میرے گھر میں ٹہل رہی ہے، 4-5 سال کی لڑکی میرے گھر میں ٹہل رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ ماں تھی، اس نے بچانے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ یہ پڑوسیوں کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، اس کی شکل تجھ سے ملتی ہے، اس کی شکل مجھ سے ملتی ہے، اسے دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے یہ خون میرا ہے۔ میری بیوی نے مجھے بتا دیا تو اب مجھے اس پہ رحم نہ آیا۔ میں نے دل میں یہ سوچا لوگوں کی بیٹیوں کو میں نے قتل کیا ہے، اگر اس کو قتل نہیں کروں گا، اس کو قتل نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بیٹیوں کو قتل کرنے والا اپنی بیٹی کو قتل نہیں کر رہا۔ کہنے لگا حضور میں نے اس کو ساتھ لیا، اب میں نے اس کی تربیت اچھی کی تھی اس لیے کہ باپ کے دل میں شاید پیار آئے اور اسے قتل نہ کرے۔ اب لے کے چلا جنگل میں۔ کہتا ہے کہ جب میں کنواں کھودنے لگا اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے، تو کنواں کھودنے کے لیے جب میں کسی زمین پہ لگاتا ہوں دھوڑ اٹھتی ہے، میری بیٹی اپنے آنچل سے میرے چہرے کو صاف کرتی ہے۔ پیارے محبوب اس کی باتیں سن بھی رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ دیا تجھے پھر بھی رام نہ آیا، یا رسول اللہ صفا کتنا تھا مجھے رام نہ آیا۔ یہ رام تو مجھے اسلام نے عطا فرمایا ہے، یہ رام تو مجھے اسلام نے عطا فرمایا ہے کہ اب پاؤں پورا زمین پہ نہیں لگاتا بلکہ پنجوں کے بل چل رہا ہوں تاکہ کوئی چیونٹی میرے پیر کے نیچے نہ آ جائے۔ اب چیونٹی سے ڈر رہا ہے، وہ تو سگی بیٹی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ آنسر سے میرا چہرہ صاف کرتی ہے، بابا تو تھک جائے گا ذرا آرام کر لے۔ میں نے جب کنواں کھود دیا مجھے پھر بھی رام نہ آیا، میں اس کو زمین میں دفن کرنے لگا تو وہ رو کے کہتی ہے بابا بڑے عرصے کے بعد میں نے تجھے دیکھا ہے، پہلی مرتبہ دیکھا ہے، ایسے نہ قتل کر، ایک ہی ضرب میں نہ مار، اگر مجھے مارنا چاہتا ہے تو پاؤں سے کاٹنا شروع کر تاکہ آخر وقت تک میں تیرا دیدار کرتی رہوں۔ اگر دفن کرنا چاہتا ہے تو مجھے اکٹھا دفن نہ کر بلکہ پاؤں سے دفن کرنا شروع کر کہ جب تک میری آنکھیں سلامت رہے میں تیرا دیدار کرتی رہوں۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول، ایک روایت میں آتا ہے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے وہ مناظر رات کو سونے نہیں دیتے۔ اسلام سے پہلے بیٹی کی یہ قدر تھی، رب کائنات کے پیارے محبوب نے بیٹی کو یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اگر آج میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، یہ ساری میری ماں ہیں، یہ ساری میری بہنیں ہیں، یہ ساری میری بیٹیاں ہیں، کہ اگر آج یہ اسلام کے خلاف چلیں یہ کہاں سے انصاف ڈھونڈیں گی؟ اگر رب کعبہ کی قسم یہ میری ماں، بہن، بیٹی اسلام پہ عمل پیرا ہو جائے، اسلام تو بیٹی کو عزت عطا کرنے کے لیے آیا ہے، مقام عطا کرنے کے لیے آیا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہوا تو بیٹی کو شان ملی۔ پیارے محبوب کا میلاد ہوا تو بیٹی کو شان ملی، اس لیے میلاد منا رہے ہیں، اس لیے میلاد منا رہے ہیں۔ انسان کو عظمت ہی تب ملی جب پیارے مصطفیٰ آئے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے پیارے، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا، یہ سارا کچھ جو بنا ہے
یہ پاک محبوب کے صدقے بنا ہے۔ اور پھر والدین کی خدمت میں پیارے محبوب کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا، پیارے محبوب نے یوں اشارہ کیا کہ کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں آئے گا، انگلیاں دونوں کھلی تھیں۔ پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ یتیم کا خیال رکھے گا، یتیم کی پرورش کرے گا، کل قیامت کے میدان میں جنت میں میرے ساتھ یوں مل کے جائے گا۔ اور پیارے محبوب نے فرمایا جو اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے گا وہ جنت میں یوں میرے ساتھ آئے گا۔ راوی کہتے ہیں یتیم کی باری پر محبوب کی انگلیاں کھلی تھیں، لیکن اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کرنے والے کے بارے میں پیارے محبوب نے اپنی انگلیوں کو ملا کے بیان فرمایا یوں میرے ساتھ آئے گا۔ اگر محبوب کا قرب چاہتا ہے اپنی اولاد کی تربیت صحیح کر، لیکن تربیت تب صحیح کرے گا جب اپنی اصلاح کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا۔ اگر بیٹا دیر سے آئے، باپ پوچھے آدھی رات کہاں رہا ہے، وہ بھی تو جواب بنا کے آئے کہ بابا تو اپنے گھر میں میری ماں کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھتا رہا ہے، میں باہر اپنے دوست کی بیٹھک میں بیٹھ کر اس کے ساتھ فلم دیکھ کے آیا ہوں۔ اگر میں اپنا کردار صحیح کروں، آپ اپنا کردار صحیح کریں، ہر بندہ اپنی اصلاح کر لے، رب کعبہ کی قسم پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر مسلح، ہر اصلاح کرنے والا کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہاتھ کی انگلیاں کہتی ہیں بدبخت دیکھ تو صحیح، ایک انگلی ادھر کر رہا ہے، تین تیرے ہاتھ کی انگلیاں تجھے اشارہ کر رہی ہیں۔ تو اسے کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ کہتی ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام توجہ فرماؤ، اگر اصلاح چاہتے ہو معاشرے کی، ہر بندہ اپنی اصلاح کر لے، ہر بندہ اپنی اصلاح کر لے۔ محبوب خدا کی بارگاہ میں 3 بندے حاضر ہوئے، ایک عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ ساری دنیا مجھے تو فراڈ لگتی ہے، دھوکے باز لگتی ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے۔ دوسرا آیا، عرض کی یا رسول اللہ ساری تو ایسی نہیں ہے، کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں۔ پیارے محبوب نے فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے۔ تیسرا حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے تو اس میں برا ملا ہی کوئی نہیں۔ پیارے محبوب نے فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ 3 بندے آئے، تینوں نے علیحدہ علیحدہ سوال کیا، آپ نے جواب ایک ہی عنایت فرمایا ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا جو پہلا آیا تھا وہ خود دھوکے باز تھا، وہ خود فراڈیا تھا، اس لیے اسے سارے فراڈیا نظر آتے۔ یہ جو دوسرا آیا کسی سے فراڈ کرتا ہے اور کسی سے صحیح معاملہ کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہی ہے کہ آدھی دنیا فراڈ اور آدھی دنیا صحیح ہے، اور جو سب کو صحیح کہہ رہا ہے وہ خود صحیح ہے، اس لیے اسے دوسرے بھی صحیح نظر آتے ہیں۔ کیونکہ پیارے محبوب کا فرمان ہے المومن مرآۃ المومن، کہ مومن مومن کا شیشہ ہے، جب مومن مومن کو دیکھتا ہے اسے اپنی شکل نظر آتی ہے۔ اپنی اصلاح کر لے، دعا کر اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ لمبی رات جاگنے کا مقصد نہیں ہوتا، بات اصلاح کی پلے باندھ لے، اور یاد رکھ کہ کوئی دنیا میں ناراض ہو جائے اسے منانا مشکل ہے، رب کو منانا کوئی مشکل نہیں۔ سبحان اللہ، یقین سے کہہ رہا ہوں، ماں ناراض ہو جائے اس سے منانا مشکل، باپ ناراض ہو جائے اس سے منانا مشکل ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر خدا ناراض ہو جائے اس سے منانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دل سے توبہ کر لے، آنکھ سے ایک آنسو بہا دے، تیرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں
تیرا ایک آنسو کا قطرہ تیرے سارے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اس میلاد مصطفیٰ کے نمائندہ اجتماع میں ہر شخص کو یہ دعوت دیتا ہوں، لوگوں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے خالق کے کائنات کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ رب کعبہ کی قسم، ایک مرتبہ تو سر جھکا تو صحیح، دیکھ رب کائنات تجھے بلند کتنا فرماتا ہے، سبحان اللہ، بلند کتنا فرماتا ہے۔ آج ہمیں کوئی گالی دے نا، ہم برداشت نہیں کرتے، کوئی تھوڑی سی تکلیف دے برداشت نہیں کرتے۔ میں اللہ کے ولی کی ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ بیٹھے تھے ایک بیری کے درخت کے نیچے، ایک لڑکا آیا، اس نے بیری کو بیر اتارنے کے لیے پتھر مارا اور وہ بیری کو نہیں لگا، وہ جو بزرگ بیٹھے تھے ان کے ماتھے میں لگا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ اب وہ پتھر مارنے والا ڈر گیا، نیک تھے، بزرگ تھے، پریشان ہوا کہیں بد دعا نہ کر دیں، بزرگوں کو ماننے والا ہوگا تبھی قریب آیا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگا تو بزرگ نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ کے کامل ولی نے سینے سے لگایا تو اس کی دل کی دنیا تبدیل کر کے رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ وہ رو کے کہتا ہے، بابا میں نے تمہیں تکلیف دی، تو نے مجھے اتنا نواز دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا مجھے بیری سے بھی بدتر سمجھا ہے کہ تو بیری کو پتھر مارے وہ تجھے خوراک دے؟ تو میں نے سوچا وہ بیری ہے، اسے یہ پتھر مارے وہ خوراک دیتی ہے، میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، میرے پاس بیر تو نہیں تھے، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تجھے دے دیا، سبحان اللہ۔ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تجھے دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے تو دل جلا کے لبے بام رکھ دیا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی، دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک بات آج آپ کے سامنے ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں اور بڑے خلوص سے پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی محبت سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس روڈ کا نام کیا ہے؟ مندر روڈ۔ تو مندر کن کی عبادت کا ہے؟ ہندوؤں کی۔ یہ شہر کن کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ رہتے کون ہیں؟ مسلمان۔ اور اب تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب بھی یہ روڈ مندر روڈ رہے، بات جچتی نہیں ہے۔ اس روڈ کا نام تبدیل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جو کہتے ہیں ہونا چاہیے ہاتھ بلند فرما دیں۔ میں نے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اب آپ کی خدمت میں نام پیش کیے ہیں۔ ایک نام آیا احمد رضا روڈ، سبحان اللہ۔ ایک نام آیا مدنی روڈ، ایک نام آیا میلاد روڈ، ایک نام آیا جناح روڈ۔ تو کون سا نام ہونا چاہیے؟ میلاد روڈ، مدنی روڈ۔ جی جو بھی رکھے ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ میلاد روڈ، احمد رضا روڈ۔ نہیں وہ پھر ایک طرف سائڈ پہ ہو جائے گا، اس لیے میلاد چوک بنا کے، کیونکہ آج میلاد روڈ رکھ دیو جی۔ تو میلاد کے حوالے سے رکھ دیں، میلاد کی محفل ہے۔ یہ مدنی تو سب کا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو بھی وہ 5 تن ہو تو ان میں بھی مدنی ہے، بلکہ وہ سارے ہی مدنی ہیں، سبحان اللہ۔ وہ سارے ہی مدنی۔ تو کیا آپ کو یہ بات منظور ہے؟ منظور ہے۔ مدنی روڈ رکھ لیں بھائی؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مدنی روڈ رکھ لیں تو اونچی آواز سے نعرہ لگا دیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ نوید بھائی آپ کھڑے ہو جائیں، یہ لے لیں آپ لے لیں، لے تو لیں، پکڑ لینا میرا بھائی۔ یہ اس روڈ کے اوپر مختلف جگہ پر دیواروں پر وال چاکنگ کرا دیں مدنی روڈ،
اور جو خرچہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. یا رسول اللہ. ڈھیلا نعرہ وارا نہیں گانا اونچی والا نعرہ تکبیر. رسالہ یا رسول اللہ. رسالہ یا رسول اللہ. رسالہ یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ غوثیہ یا غوثیہ. رحمت تینا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع نبوت پہ روشن سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلام. مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہر مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں میں دعوت اسلامی کے تک جمعہ کے امیر جناب علامہ عرفان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خصوصی دعا فرمائیں اور اپنے حضرات تمام یہ بات تشریف رکھیں اور یہ اعلانات فرما دیجیے انشاءاللہ العزیز جماعت